علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں. ایک حدیث جس کو سندن دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مولا نبی فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور علی کے. لا یعرفنی الا اللہ وعلی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا. اچھا تھوڑی سی اور آپ سے دقت چاہوں گا. فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور مستقبل کو شامل ہوتا ہے. یعنی ترجمہ میں اور ذرا دقیق کر لوں تو یوں ہوگا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا سوائے میرے اور علی کے. مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکے گا سوائے اللہ کے اور علی کے. لا یعرف علیا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا الا اللہ وانا، سوائے اللہ کے اور میرے. بھائی اہل دقت بڑھائیں گے اپنی اور میرے لیے دعا کہیں گے. یہ کلمہ، یہ 3 کلمات کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا میرے اور علی کے علاوہ، مجھے کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا نہیں پہچانے گا اللہ کے اور علی کے علاوہ، علی کو کوئی نہیں پہچانتا نہیں پہچانے گا اللہ کے اور میرے علاوہ. یہ اطلاق ہے اور اطلاق عموم پر دلیل ہے. علی بحیث علی، علی بحیث علی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ، نبی اور علی کے. ہم جس کا ذکر لے کے بیٹھے ہیں نا، اس وادی میں اس گہرائی میں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے. یہاں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے. یہاں جانے والا، توجہ چاہوں گا، یہاں ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. یہ سمندر ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ڈوب کر نکل آیا وہ یا سلمان بنا یا مالک اشتر بنا. لہذا مالک اشتر کے لیے علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے. یہ چند ہی لوگ ہیں کہ جو اس وادی سے گزرے ہیں اور کامیاب گزرے ہیں. یہاں اطلاق ہے اور اطلاق عموم پہ دلیل ہے. اور ایک اور پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اگر علی کی معرفت تمہیں حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھو یا مصطفیٰ کو پڑھو. علی مولا کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو اللہ سمجھا سکتا ہے یا سرکار دو جہاں سمجھا سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی، مولا کی معرفت اللہ کے لیے الہی کفا بی عدن ان اکونا لکا عبدا، یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی مولا کا جملہ، مناجات کا جملہ، الہی کفا بی عزہ ان اکون لکا عبدا، مجھ علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. مناجات کے کلمات یہاں مکمل نہیں ہوئے، آگے بڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. ذہن میں ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی کے اور علی کے، اور مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ جو دوسرا جملہ ہے نا مولا کا، فجعلنی کما تحب، یہ ہر نبی نے کہا ہے. یہ ہر نبی نے کہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. لیکن الہی انتا کما احب علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں پایا. تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. دقت یہ جملہ، پہلا والا جملہ کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا،
یہ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا. علی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو علی جانتا ہے. یہ یوں ہی سارے دنیا کے ولی علی کے دروازے پر نظر نہیں آتے ہیں. یہ ولایتوں کا حصول اس لیے علی کے ذریعے سے ہے کہ الہی انت کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ کچھ کم مقام نہیں ہے. عزیزان گرامی، عجیب جملہ ہے مولا کا. لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یقین میں تو ویسے ہی اضافہ نہیں ہوتا. مولا کیا فرما رہے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یقین تو یقین ہوتا ہے، لیکن نہیں عزیزو، علی نے یہ کہہ کر بتایا کہ ذرا دقت کرو، غور کرو. یقین کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، عین الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو یقین حق الیقین ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا. میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہیں مان رہا. جو آنکھوں کے دھوکے کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے. میں اللہ کو کسی سے سن کر نہیں مان رہا. آواز دی، یا علی حل رائت ربک، آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا، ما عبدتو من لا ارہ، میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، مگر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں محدود ہیں. پورے وجود کو آنکھ بنا لو، اللہ نظر آ جائے گا.